کسی قسم کی بات چیت کرنے سے، مذاکرات کرنے سے، اپنی احتجاج کی کال واپس لینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے، مکمل طور پر انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی چوک پہنچنے کا فیصلہ حتمی ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے۔ صورتحال آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں جی، خبریں کچھ اس طرح سے ہمارے پاس کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے ڈی چوک، اور کل پہنچنا ہے، کیونکہ 9:37 اس وقت ہو چکے ہیں، تو کل ہر صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، طلبہ سے کہا ہے، وکلا سے کہا ہے اور عوام الناس سے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حتمی طور پر، کیونکہ اب یہ ہم پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، اور یہ آئین پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان بیچا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے 63A والا فیصلہ دے کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسلام آباد اور گرد و نواح کی صورتحال آپ کو بتا دوں، 2 پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، ایک فیصل واڈا کی اور ایک ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی، یعنی کہ وزیر داخلہ نقوی سرکار بھی اور واڈا سرکار، دونوں سرکاریں آج آئیں اور دونوں نے پریس کانفرنسیں کی یک کے بعد دیگرے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ واڈا جو ہیں، فیصل واڈا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ راول پنڈی کے ہیں یا اسلام آباد کے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، ان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور وہ جب بھی آتے ہیں تو اس کا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ پیغام دے رہے ہیں، ایک پراکسی کا رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے MNA نہیں ہیں، سینیٹر نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے سینیٹر نہیں ہیں، آزاد سینیٹر ہیں وہ بھی، اور نقوی صاحب بھی، محسن نقوی بھی آزاد اور فیصل واڈا بھی آزاد، ایک سندھ اسمبلی سے آئے ہیں اور ایک آئے ہیں پنجاب اسمبلی سے، ایک کو نون لیگ کے MPs کے ذریعے منتخب کروایا گیا، ایک کو MQM اور پیپلز پارٹی کے MPs کے ذریعے منتخب کروایا گیا۔ اس طریقے سے یہ کام ہوا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں خبروں کو، کیونکہ اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی ہے، اور رینجرز، فوج، FC، پولیس، سب کے سب اس وقت اسلام آباد میں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اور پہلے تو ذرا آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں کہ اس وقت کی سچویشن کیا ہے، اسلام آباد کی صورتحال اور اس کے آس پاس کی صورتحال۔ سچویشن یہ ہے جی کہ تقریباً 1000 سے زیادہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور 1000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو ہیں کارکنان، ان کے عہدیداران، گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ان میں سے 60 افراد کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، گرفتاریاں اس سے زیادہ ہوں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں کی ہوئی ہیں ڈی چوک پہنچنے کی، پرامن احتجاج کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری تیاریاں مکمل طور پر ہیں اور ہم اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کچھ دیر پہلے عمر ایوب خان صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور ہم آ رہے ہیں، اور ہم احتجاج کل کریں گے، ڈی چوک کے باہر کریں گے، ڈی چوک کے پاس کریں گے، اور ہر صورت میں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ صورتحال ریڈ زون میں مکمل طور پہ جی پہلے پولیس، اس کے پیچھے رینجرز اور اس کے پیچھے فوج، یہ 3 سٹیپس بنائے گئے ہیں، اور کنٹینرز جو ہیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں جو کنٹینرز ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ریڈ زون، اور پھر آگے فردر خیبر پختونخوا سے آنے والے سارے راستے جو ہیں، وہ مین روڈ ہو، GT روڈ ہو، وہ موٹر وے ہو، وہ آپ کی چھوٹے راستے ہوں، اور جو داخلی دروازے ہیں، داخلی سڑکیں ہیں، رابطہ سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں، یعنی کہ پوری سرحد جو ہے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد پنڈی کی سرحد، وہ ساری کی ساری بند کر دی گئی ہے۔ وہ خواہ مری سائڈ سے آپ آنا چاہیں، یعنی کہ ایبٹ آباد کی طرف سے آنا چاہیں، نتھیا گلی، گھوڑا گلی، وہاں پہ بھی کنٹینر آپ کو ملیں گے، اور DI خان والی سائڈ سے بھی کنٹینر ملیں گے، اور لیا والی سائڈ سے، یہ آپ کا DI خان کے ساتھ آگے جو علاقہ ہے، آئی تھنک لیا ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی آپ کو بھکھر جو ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گے کنٹینر۔ یہ سارے کے سارے روڈ بلاک کیے گئے ہیں تاکہ
खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शटनंत वो न आ सके, लेकिन यमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारा कोई फैसला तब्दील नहीं हुआ और हम आ रहे हैं और हम आएंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन है। और किसी किस्म का सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हमारा पुरअमन एहतजाज है और हमारा कोई इरादा नहीं किसी किस्म का, ना कुछ झगड़े का ना कुछ और। ये हमारा आईनी जमहूरी हक है जिसको हम कल इस्तेमाल करेंगे। वफाकी पुलिस की तरफ से जो एक दावा किया गया है और बहाराकऊ में, तरनौल में, संजानी से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वफाकी दारकूमत रेड जोन की सिक्योरिटी वो रेंजर्स और फौज के सपुर्द कर दी गई है। और इसके साथ साथ जी पीटीआई की जो एहतजाज है उसके लिए आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कल मुकम्मल तौर पर स्कूल तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया है। जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ऐलान किया गया है। बच्चों की हिफाजत उन्होंने कहा जी हमारी तरजीह है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और ये इसके बारे में तमाम वालदैन को आगाह कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है वो पिछले 24 घंटों में भी कंटेनर स्थान बना हुआ है और ऐसे हालात में हम बच्चों को हम मुश्किल में नहीं डाल सकते, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है, लिहाजा हम इसलिए छुट्टी कर रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों में भी कल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। और इसके लिए रावलपिंडी से टैक्सला वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, मानसरा एबटाबाद भी बंद कर दिया गया, मरी साइड भी बंद कर दिया गया है और 26 नंबर चुंगी पे कंटेनर्स लगाए गए हैं। तो ये सारे का सारा सिचुएशन है जी, तमाम के तमाम। और इसके साथ साथ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद ने भी तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है कल। और इस तरीके से फैजाबाद के रास्ते, मरी रोड, हाईवे एक्सप्रेस, ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ मेट्रो बस कल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। और सिक्योरिटी के लिए, रावलपिंडी की सिक्योरिटी के लिए 4000 अहलकार वो कहते हैं तैनात किए जाएंगे और टैक्सला से आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये है सिचुएशन इस वक्त की। लेकिन कशीदगी इसमें बहुत ज़्यादा कशीदगी में इजाफा है, शिद्दत आई हुई है उसमें। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ क्योंकि सुबह आए फैसल वाडा और फैसल वाडा से जो है वो मामला काफ़ी हो गए, टेंस हो गए, क्योंकि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी यहाँ तक कह दिया कि जी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मेरे कुलीग हैं और उन्होंने फिर मिसाल दी कि देखें उन्होंने जब नवंबर 22 में इमरान खान साहब पे हमला हुआ था, उस वक्त भी जो फैसल वाडा हैं उन्होंने उस मुतवक्के हमले के बारे में बता दिया था और फिर इमरान खान पे कातिलाना हमला हो गया। तो कल भी आज भी उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया, उससे भी। तो सूरत हाल क्यों है सारी की सारी। और वो कहते हैं कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मुलतवी कर दें क्योंकि डेलीगेट्स आ रहे हैं और मलेशिया के वज़ीर आज़म इधर हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास होता है और तमाम सरबराहान मुमलिकत आते हैं, सरबराहान हुकूमत आते हैं, बड़े-बड़े, और वहाँ पे भी बाकायदा तौर पे, बल्कि जब इजलास होता है तो उन दिनों एहतजाज ज़्यादा होते हैं और न्यूयॉर्क पुलिस जो है उनको फैसिलिटेट करती है और वो पुरअमन एहतजाज हर कोई कर रहा होता है और बड़े आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मतवा नज़र है जी। वो कहते हैं जी हमने भी एहतजाज करना है क्योंकि जो इमरान खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये जो किया है काज़ी साहब ने फैसला दिया तेरे सिटे का, ये उस तरफ जा रहे हैं और काज़ी साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए अपना दीन, ईमान, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बेच दिया, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए ये फैसला दिया है ताकि हुकूमत को फैसिलिटेट कर सकें हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, लोटा करेंसी के लिए, और उनको फैसिलिटेट करें और उनको उनके सहूलतकार बने। तो लिहाजा हम अब आराम से नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ आपको बता दूं कि ये एहतजाज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, वकला उसमें आ गए हैं और उसके साथ वकला के साथ साथ आपके वो भी आ गए हैं, तलबा भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ये सारे का सारा जो है वो आ चुका है। मुकदमात का इंदराज हो रहा है, लेकिन वकला ने ऐलान किया जी कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।
فیصل واڈا نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سنیے، کیونکہ یہ ابتدا ہوئی ہے صبح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے سے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کو الاؤ کر دیا ہے. سپریم کورٹ سے یہ توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن قاضی صاحب نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، ایک غیر آئینی غیر قانونی بینچ بنایا، اور علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر اور دیگر وکلا نے کہا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ بینچ ہی جب غلط بنا ہے، یہ سارے کا سارا پروسیجر ہی غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس لیے اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مستقبل میں فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا، کیونکہ یہ سارا راستہ، یہ کوشش کی جا رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے، اور اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو بینچ جب غیر قانونی ہے تو وہ فیصلہ اس کا قانونی کیسے ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے. ذرا فیصل واڈا کو سن لیں، اس کے بعد میں آتا ہوں جی دیگر عہدیداران کی طرف، لیکن پہلے فیصل واڈا. چوری کرواتے ہیں، جو حکومتیں بنواتے ہیں، گراتے ہیں، جو لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے زبردستی ایک جماعت کو چھڑواتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا، آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اس پہ، ایک لفظ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ نے ان غیر جمہوری قوتوں کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس کو اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ ڈومین ہے کہ لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھایا جائے؟ پنجاب یہ ای پی آئی ایگزیکٹ پریس آپ بناؤ گے بھائی شاید میں دیکھے گا جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں. آپ لوگ ہمت کر کے بولے فوج، آپ کا اشارہ فوج کو کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ، کھڑے ہیں فوج کی بات کریں، یہ کر رہے ہیں. اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو بڑھ رہے ہیں، فوج کی میں اور اپنی پولیس والے اپریشیٹ کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں وہ جان دیتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی، لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا کیا ان کو آج تک سیاستدان. میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمجھ اپنے آپ کو سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایسے سیاستدان سارے سیاسی ایجنڈا. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے، فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے، آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گاڑی بھی دیں، آپ کی ڈیفینس لائن ماں بہن بھی کریں، اور یہ کام کوئی ملک سے نہیں کر سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو. جب آپ بات کریں گے جی فوج کی مداخلت ہے، تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پیر اتارنے کو تیار ہے، پکنے کو تیار ہے، ادھر اس ملک کے اندر کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، کس پرنسپل کی بات کریں، کس پولیٹیشن کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں. بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی آپ نے 10 کام اچھے کیے، 3 کام غلط کیے، تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے، اسی کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی غلطی ہو جائے، سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے ہوئے، ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں اللہ کی مہربانی ہے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب سپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب سپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب ایم کیو پاکستان کراچی آنے میں دیتی تھی اور میں مہربان خان صاحب کو کراچی میں اینٹی کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ نے مجھے جہاں آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے، کوئی پیسہ لیا ہے، کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی ٹینڈر لیا ہے، نکالنے کا میرے لیے نکال سکتے نہیں ہے. باتیں سب کریں کہ بھائی تو میں چیزوں بات ٹھیک ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا، فیض حمید بھی فوجی کا ڈی جی آئی تھا، سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے لوگ ضرورت نہیں کرے. میں نے کی ڈرتا تکلیف تو اٹھائی نا، فرمائشی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی، کاروباری پرابلم بھی ہوئے، کتابیں بھی کھلی، کتنی ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی، اللہ نے ہمت دی تھی. غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے فوج میں چل رہا ہوں، وہ بھول گئے جو بڑا انہوں نے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے، مجھے تو پرابلم نہیں. اچھا، اس میں